السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام، لائق عزت احترام وارثین انبیاء، نبی نے ہم کو اپنا وارث بنایا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو وارث بناتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اپنی ملکیت اس کو دیتا ہے۔ میری ملکیت میرے سرمایہ کی حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا، تب اس پر اطمینان ہوتا ہے۔ تو نبی نے ہم پر اطمینان فرمایا ہے اور اللہ نے ہم کو انتخاب فرمایا ہے، اور پھر یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آپ نبی کے وارث۔ اس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کے سرمایہ کے سنبھالنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، بعد میں اس کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح معلم کو اپنے نبی کا علم و وراثت میں ملا ہے۔ اس علم کو نبی کے تڑپتی، سسکتی اور پریشان حال، غم حال یہ امت ان تک پہنچی یا نہیں پہنچی ہے، تو ہم وارثین انبیاء ہیں۔ دوسرا اللہ نبی نے سرٹیفکیٹ دیا، خیرکم، دنیا میں سب سے بہتر انسان، پائلٹ نہیں، انجینئر نہیں، فیکٹری کا مالک نہیں، کمپنی کا مالک نہیں، دنیا کا بڑا عہدیدار نہیں، وزیر اعظم نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ نہیں، خیرکم کون؟ من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھا، اللہ کے فضل سے ہم نے سیکھا، وعلمہ، اور قرآن کو سکھانے والا، اور اللہ تعالیٰ سے دوسرا درجہ بھی مل گیا کہ ہم سکھا۔ دنیا میں دو ہی لوگ چین اور سکون سے ہیں، دو ہی لوگ، ایک تو بچے ہیں اور دوسرے اہل اللہ۔ تو اب ہم دوبارہ بچے بن نہیں سکتے، اہل اللہ بن سکتے۔ ایک بہت باریک نقطے کی بات ہے، دنیا سکون سے نہیں ہے، سکون سے دو ہی لوگ ہیں، ایک تو بچے، ایک اہل اللہ۔ ہم بچوں کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتے، اہل اللہ کی زندگی میں بڑھ سکتے، اور اہل اللہ بننے کا آسان نسخہ حضرت خانوی نے بتایا۔ مکتب کی تعلیم کو صحیح نیت اور صحیح جذبے کے ساتھ کرنے والا اہل اللہ، تنخواہ کی وجہ سے نہیں، اجرت کی وجہ سے نہیں، اجر کی وجہ سے، ڈیوٹی کی وجہ سے نہیں، خدمت کی وجہ سے، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں، خالق کو حساب دینے کے لیے، یہ اہل اللہ کی نشان۔ تو نیت کر لو انشاءاللہ مکتب کی خدمت صحیح نیت، صحیح جذبے سے کر کے اہل اللہ کی فہرستوں میں اللہ کو شامل ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا جو اللہ کے نبی فرما خیرکم، سب سے بہتر انسان ہے۔ تمہیدی بات میں یہ بھی ہے کہ ہم وارثین انبیاء تو ہیں، ایسے ہی یہ بچوں کے ذمہ دار، امانت دار ہیں۔ حدیث میں کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
تمہارے ماتحت جتنے ہیں نا ان سب کے بارے میں کل قیامت کے روز سوال ہوگا۔ بیوی کا ذمہ دار شوہر، رعایت کا ذمہ دار بادشاہ، ملازم کا ذمہ دار مالک، دکان کے خادم کا ذمہ دار سیٹ، طلبہ کے ذمہ دار کون؟ طلبہ کے ذمہ دار میں اور تم ہیں۔ یہ بچے جن کو آج ہم ڈگری دے رہے ہیں، اے گریڈ سے، بی گریڈ سے، سی گریڈ سے، لیکن یہی بچے بڑے ہونے کے بعد ہم کو ڈگری دیں گے۔ یہ معلم جو جا رہے ہیں نا، ان کی سستی سے میں آج انگلش پر کام کر رہا ہوں، یہ ڈگری دے رہا ہے ہر کلاس کی معلم۔ یہ معلم جو جا رہے ہیں بچہ پڑھ رہا ہے، ان کی سختی سے، ان کی توجہ سے اور ان کی فکر سے آج میں مسلح پر ہوں، یہ مجھ کو ڈگری لگتی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ آج ہم بچوں کو گریڈ دے رہے ہیں، گریڈ، ڈگری ہو رہا ہوں، گریڈ۔ ابھی میں گریڈ دیا نا بچوں کو، اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ۔ یہ بچے بڑے ہونے کے بعد ہم کو گریڈ دیں گے اور آپ سے، مجھ سے مخاطب ہو کر دوستوں میں کہیں گے، یہ جو مولانا جا رہے ہیں نا، ان کی سستی، بے فکری، دیر سے آنے اور گھریلو مسائل کو الجھنے اور بلا وجہ ٹائم پاس کرنے، اس کی وجہ سے آج میں لوگوں کے جوتوں کی پالش کر رہا ہوں، کار دھو رہا ہوں، چائے کا گلاس دھو رہا ہوں۔ وہ روتے ہوئے، دل تڑپتے ہوئے ہم کو ایک الزام دے رہا ہے، تانا دے رہا ہے، اپنی دنیا کے اعتبار سے گریڈ دے رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے حساب دے رہا ہے۔ ہاں مولانا، میں آپ کے پاس 5 سال تھا، آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، کل کیا ہم کو۔ اس لیے اس ٹریننگ کو تدریس مت سمجھنا کہ میں تم کو درس دے رہا ہوں، اس ٹریننگ سے مذاکرہ سمجھنا کہ میں بھی میرا سبق یاد کروں، آپ بھی اپنا سبق یاد کریں۔ تدریب کے معنی ہے تحریک، آپس میں بیٹھ کر متحرک بن جاؤ، جو چیز ہم کو ملی ہے وہ عمل میں آ جائے۔ تو تدریب کے معنی تحریک ہے، تدریب کے معنی تدریس نہیں، ہاں تدریس سے تسہیل ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تمہیدی بات چل رہی ہے کہ ہم کو جو عہدہ ملا ہے، بزرگ ہو، دوست ہو، عزیز ہو، اور ہم سفر علم ساتھیوں، آپ اور میں ایک ہی کشتی کے ہم سفر، مجبوراً میں اوپر بیٹھا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے کے لیے آسانی، ورنہ میں بھی آپ کی سنتا ہوں، مجھے بھی اپنی بات یاد کرنا ہے، آپ کو بھی اپنی بات یاد کرنا ہے۔ تو ہم وارثین انبیاء، ایک بات تھوڑا سا دل میں دوہرا لیں، ہم وارثین انبیاء۔ اب تک لوگوں سے سنتے آئے تو نہیں احساس ہوئی، میں وارث نبی ہوں۔ دوسرے، میں راعی ہوں، حدیث میں کل لوگوں کا میں راعی ہوں، قیامت کو جواب ہوں۔ تیسرے، میں طبیب ہوں۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو معلم کے حوالے اس لیے کیا ہے کہ میرے بچے کی کمی، کمزوری، مرض ہو، یہ معلم ٹھیک کرے گا۔ اس کے اندر نافرمانی ہوگی، فرمانبرداری میں لائے گا، شرارت ہوگی تو شرافت میں لائے گا، اور سستی ہوگی تو چستی میں لائے گا، اور پڑھائی میں پیچھے ہوگا تو آگے بڑھائے گا، اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنائے گا۔ ایسے تو یہ بچے کیا مطلب؟ جی نہیں، یہ تو سوالیہ اس لیے ہے کہ مذاکرہ ہو جائے، اور خلل ڈالنے کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہماری نماز حضوری قلب والی ہے کہ نہیں، اور ہمارے پاس سے مولانا بے جوڑ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی مہمان آ جائے، جو بچہ جس کتاب میں دیکھ رہا اس کی نظر نہیں ہٹے گی، جو قرآن میں دیکھ رہا اس کی نظر حفظ سے نہیں ہٹے گی، اگر ہٹے گی تو استاد طالب علموں کا معاملہ ہے کہ قرآن پڑھا ہے آنے والے بڑھے، پھر تم کو اجازت دی جائے کہ ان کی زیارت کر لو، عادت ایسی
تو بات یہ چل رہی ہے کہ ہمارا قلب بھی حاضر ہو. تو بات کون سی چل رہی ہے؟ ہم وارثین انبیاء ہے. تو اپنی زبان سے ہو جائے میں وارثین انبیاء، بار بار میں وارثین انبیاء، میں وارثین انبیاء. اللہ اکبر. ایک باپ اپنے بیٹے کو دنیا کی گندی چیز دے کر، فنا ہونے والی چیز دے کر بعد میں حساب لیتا ہے تو بچہ ڈرتا ہے مجھے حساب دینا ہے. نبی نے اپنا علم ہم کو وراثت میں دیا ہے. تو یہ وارث نبی. دوسرا راعی ہوں، کلکم راعی، چرواہا ذمہ دار ہوں، قیامت کو جواب دوں. تیسرا طبیب ہوں، ماں باپ نے کچھ بھروسے پر اپنے بچے میرے حوالے کیے. میں اس کی نفسانیت کو، مزاج کو، سب کو جان کر اس کو انشاءاللہ میرے جیسا بناؤں. اور تیسرے، جب امت کی ساری مایوسی حد پار کر جاتی تو ایک آس باقی رہتی ہے کہ معلم اور علماء، ہم ان کے پیچھے ہم ہیں. تو پوری امت کی آس ختم ہوتی ہے تو علماء پر جا کر نظر ٹکتی ہے تو امت کی آس بڑھ جاتی ہے. یہ القاب ہم کو دیے جا رہے ہیں، یہ مہم دیے جا رہے ہیں. تمیزی بات کے بعد یہ عرض ہے، مکتب کا مقصد بچوں کو دیندار بنانا ہے. صرف قرآن کی تعلیم دے دینا کافی نہیں، بلکہ دینیات سے واقف کرانا بھی لازمی ہے. ورنہ رٹے ہوئے قرآن کی بھی وہ بے ادبی کرے گا. مولانا کی مثال کہہ رہے تھے، ایک بچے کو ناک دھو کر حافظ بنایا گیا. حافظ ہونے کے بعد جب وہ گیا تو سب سے پہلے اپنی داڑھی منڈوایا، اس کا بال شیشے میں رکھ کر استاد کو گفٹ میں انعام کے طور پر بھیجا. کہ اب تو آپ کی پابندی سے نکل کر آزادی میں آ گیا، اب تم کیا کریں. تربیت نہیں ہوئی، بچہ یہاں تک پہنچا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم سے واقف کرانا بھی ہمارے ذمے ہے، ورنہ وہ دین کی بے ادبی کرے. اس لیے مکاتب قرآنیہ کو مکاتب دینیہ بنانا چاہیے. ہم کہتے ہیں مکاتب قرآنیہ، مکاتب قرآنیہ، تو مکاتب قرآنیہ کے ساتھ مکاتب دینیہ بھی ہونا چاہیے. دین کی بات ہے. ورنہ اسکول کے بچے مدرسے میں آتے ہیں، بچوں سے پوچھا گیا آپ شریعت جانتے ہیں؟ بچوں نے کہا ہمارے اسکول میں شریعت پڑھاتے ہیں. جب اس سے کتاب منگوایا گیا تو اس نے لا کر دیا شہریت. آدھی کو شہریت آتی. وہ بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کو بھی شریعت اور شہریت کا فرق کو نہیں معلوم. اس لیے ہم چاہیے کہ ہم بچوں کے اوپر رحم کریں. مکتب کا کام فکروں سے کھلتا ہے، قربانیوں سے پھیلتا ہے. مکتب کا کام فکروں سے کھلے گا، قربانی سے پھیلے گا. جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فکروں سے کھلے گا، قربانی سے پھیلے گا. اب استحضار کر لیں میں فکر کر رہا ہوں یا نہیں اور قربانی دے رہا ہوں یا نہیں. اگر دونوں چیز ہے تو میں کامیاب ہوں، اور دونوں چیز میں کوئی کمزوری ہے تو میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. اچھا صرف وہ ڈرا ہی نہیں رہا ہوں، اس کے انعامات بھی بہت ہیں. یہ علماء معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جھنڈے پہلے اور ان کی عمارت میں پیچھے رہیں گے قیامت کو. علماء کی جماعت. یہ علماء مولانا صاحب نے کہا کہ علماء ان کے لیے ایسی خاص جنت ہے جیسے دنیا میں ڈاکٹروں کی ایک کالونی ہے، ماسٹروں کی ایک کالونی ہے، علماء کی. یہ علماء خاص طور سے اعزاز و اکرام کے منبر پر بیٹھائے جائیں گے. انعامات بھی بہت تھوڑے دن کی قربانی ہے. تو مکتب کا کام فکروں سے کھلتا ہے، قربانیوں سے پھیلتا ہے. خدا جانتا ہے تحقیق بن نعمہ کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. میں رات میں سوتا ہوں، صبح کیا کرتا ہوں. 300-400 بچے میرے مانگتے تھے کون سی چیز ہے. آج حالات کیا ہے ان کو آگاہ کرنا.
صبح رات میں سوتے ہو کبھی خواب میں بھی میں بچوں کو ڈانٹنے لگتا ہوں، گھر میں کہنے لگے کیا کہہ رہے تھے، میں کہا کچھ تو نہیں، میرے بچوں کو کہہ رہے تھے تجھے کتنا بھی سکھاؤ سیکھتا نہیں، اگر سیکھ جاتا تو فرشتہ بن جاتا۔ پہلی دن میں بات صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلی فکر ہو کہ مدرسے میں جانا ہے، گھر کے کام آگے پیچھے ہو جاتے، یہ کام آگے پیچھے نہیں، تو تھوڑا یہ قربانی دے، مکتب کو اسکول نہ سمجھے، گھنٹی ہوئی اندر گھنٹی ہوئی باہر، وہ ٹن کے مولوی نہیں بننا ہے، من کے مولانا بننا ہے۔ قاری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں ان کو ساتھ تن کے مولوی مت بنو، من کے مولوی بنو، ٹن ہوا باہر اندر گھنٹی، من کے بنو کہ من لگے، جی لگے، اچھا میری خواہش کیا بات ہے، وہ حدیث کا کچھ تیار کر لیں، نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ تھوڑے تھوڑے صحابی آئے تھے کہ کچھ بھی نہیں، کہا کہ کچھ تو نہیں مل رہا، تو صحابی رسول نے کہا کہ تم گئے تو مسجد نبوی میں کیا ہو رہا تھا، بولے علموں کا مذاکرہ، بولے وہی تو وراثت ہے۔ تو یہ ہے مکتب کا کام اجرت کی بنیاد پر مشکل پڑے گا، اجر کی بنیاد پر آسان ہے۔ اگر ہم اجر کی نیت کریں تو اجرت مل جائے گی، اور اجرت کی نیت کریں تو اجر نہیں ملے گا، اور وہ اجرت ہی کم پڑ جائے گی۔ تو اجر کی بنیاد پر کریں۔ مولانا کہیں جاتا ہوں، آگے وہاں مشہور ہو گئے مولانا ہے نا، تربیت کے اوپر کی انعام دے کر جائیں گے، پہلے سے میری تعلیم کی تنخواہ کم ہے، تربیت کی تنخواہ بڑھتی نہیں، اور مولانا تربیت کا کام دے کر جاتا ہوں، معلم سے کہتا ہوں دیکھو میں تربیت کی بات بتاؤں گا تو اس کو تنخواہ سے مت جوڑنا، اس کو قبر سے جوڑنا۔ ایک بچہ میرے پاس 5 سال سے ہے، کیا اس نے سلام سیکھا، ٹکنے سے اوپر پاجامہ سیکھا، کیا اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت سیکھا؟ اگر نہیں سیکھا تو میرا 5 سال اس کا 5 سال میرے پاس آنا میرے لیے حجت بن جائے۔ اجرت نہیں، اجر کی بنیاد، اور اجرت کی بنیاد پر تو وہ لطیفہ بھی ہے کہ مولوی صاحب اذان دیے، لوگوں نے کہا ذرا اچھے اذان دیے تو کیا اتنی جلدی اذان دیتے، گلے سے دیا تو مولوی صاحب کہنے لگے کیا 300 روپے میں محمد رفیع کی آواز نکالی؟ تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تعلیم کی تنخواہ لے رہے ہیں اسی کو کرنا ہے، تربیت کی تنخواہ تھوڑی ملتی ہے کہ اس کو کرنا ہے۔ 2 قسم کے آدمی مکتب کا کام نہیں کر سکتے، اب وہ کون ہے؟ وہ سے اللہ بچا ہے، بے فکری، دوسرا احساس کمتری میں مبتلا۔ بے فکری نہیں آنا چاہیے دعوت کے راستے میں، ہم ہمیشہ سنتے ہیں بے فکری داعی کی موت ہی آگے تو کرے گا کیا۔ احساس کمتری، کبھی شکار نہیں ہونا، لوگ عزت نہیں دے رہے، لوگ قدر نہیں کر رہے، لوگ معاوضہ نہیں دے رہے، لوگ 40 سال ہو گئے میری چپل جل گئی، آج تک میرا نام نہیں پہچان ہوا ہو۔ گم نام ہو کر کام کرنا، اللہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ محنت کیے، وہی بلال گمنامی میں تھے، اللہ نے اس بلال کو آسمان کا ہلال بنا، اللہ کے نبی کی روح کی نظیر پکڑ کے آگے تو اگر نقطہ دیکھا جائے تو نبی سے بھی پہلے جنت، یعنی نبی پہلے جنت میں، لیکن لکیر آگے ہے تو وہ آگے چلے گی، نبی کا بھروسہ۔ تو 2 قسم کے آدمی مکتب کا کام نہیں کر سکتے، بے فکر اور احساس کمتری۔ تو احساس کمتری مت آنا چاہیے۔ کسی عالم نے کہا لوگ مجھے سلام کریں نہ کریں مجھے کام کرنا ہے، لوگ مجھے پہچانے نہ پہچانے مجھے کرنا ہے، لوگ مجھے عزت دے نہ دے مجھے کرنا ہے، لوگ میرے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنے مجھے اس رکاوٹ کو دور کر کے آگے بڑھنا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند، 50 سال دیوبند کے محتمم رہے ہیں، جبکہ دیوبند کا محتمم بننا ہندوستان کے بڑے وزیر اور کلکٹر سے کم درجہ نہیں رکھتا ہے۔ ہندوستان میں ان کی چلتی، ان کے قلم چلتے ہیں۔ آج جو 50 سال گزارے ہیں، 50 سال کیسے گزارے ہوں گے ذرا سے غور کریں۔ آج میں 5 سال کہہ رہا ہوں کہ میری والے مجھے جانتے ہیں، تو گمنامی۔ دوسرے، مکتب کے بچوں سے تعلیم اور تبلیغ دونوں کام لینا چاہیے۔
وجہ تعلیم سے بچے کا حق ادا ہوگا، تبلیغ سے گھر کا حق ادا ہوگا۔ بچوں آج تم نے یہ سنت ادا یاد کی، جا کر گھر پر بستر بچھانا، جیسے بولا دعا پڑھنا، جس طرح بولا وہ پلیٹ میں اس طرح لقمہ بنانا، جو درمیان پڑھنا وہ پڑھنا، اس کے بعد جیسے بتایا گیا ویسے کھانا، یہ تبلیغ ہو۔ پھر جو آپ سورہ یاسین کے فضائل بتائے، یہ فضائل گھر جا کر بتانا، یہ تبلیغ ہو۔ نماز کے چھوڑنے پر ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، وہی بچہ حافظ ہو گیا، اس بچے کا ابا ابھی تک جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھا، ہماری تبلیغ نہیں پڑھا۔ تو دونوں کام ہونے چاہیے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، یہ حدیث ہے۔ پھر عام طلبہ کا تعلق مکاتب سے قائم کرو اور مکاتب کا تعلق مدارس سے قائم کرو۔ یہ ذہن سازی ہو رہی ہے۔ مکتب کا اساتذہ صحیح نہیں ہے، صحیح جذبے سے محنت کریں گے تو موجودہ تنخواہ میں اللہ گزارا کر دے گا۔ حدیث کا خلاصہ ہے، آمدنی اور خرچ کے معاملے میں درمیانی چال چلنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہے، حدیث کا خلاصہ۔ اور جو اس میں الجھن نہیں، بغیر اونچے صابن کے ان کو نہانا مشکل پڑ جاتا ہے، اور کسی دوسرے صابن سے نہائے تو پریشان ہو کر دن گزارتے ہیں۔ بغیر اونچے کھانے اور کپڑے کے وہ الجھن محسوس کرتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو کفایت کے نام شادی سکھائی ہے تو آج سکون ہے۔ حقیقی مدرس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کرے ہمیں حقیقی مدرس بنا دیں۔ حقیقی مدرس کی پہچان یہ ہے کہ دنیا بھر کے مکتب کا تعلیمی اور تربیتی نظام لینے کی طلب ہو۔ دنیا بھر کے مکاتب کے تعلیمی نظام اور تربیتی نظام لینے کی طلب ہو، طالب ہو۔ اور جب بعد میں پروگرام تھا تو وہاں کے جو معلمین کہنے لگے، مولانا یہاں کے کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہم تو عالم بن گئے، 10 سال کے معلم بھی ہیں، ہمارے لیے ٹریننگ اور صاحب ہم کو سمجھایا جائے گا، سکھایا جائے گا اور ٹریننگ دی جائے گی، ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تدریس تحریک کے لیے، تدریس کے لیے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تدریس میں تسہیل ہو جاتی ہے، لیکن اصل تحریک، اور تحریک آدمی کو اپنے پچھلے کاموں کو تازہ کر دیتی ہے۔ قرآن کا معلم رحم دل ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا اشارہ قرآن کریم کی آیت کر رہی ہے، الرحمن علم القرآن، مہربان نے قرآن کو سکھایا۔ وہاں یہ بھی بلا سکتے اللہ علم القرآن، یہ بھی بلا سکتے القہار علم القرآن، یہ بھی تو کہہ سکتے الرحیم علم القرآن، اور یہ بھی تو کہہ سکتے کہ نعمت نام کوئی بھی نام الرحمن کو لایا، مہربان رب نے، رحم دل نے اور مہربانی کرنے والے نے، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو ہم معلم کو بھی مہربانی کے ساتھ قرآن رحم دل ہونا چاہیے۔ ایک استاد بچے کو قرآن شریف سکھا رہے ہیں، اور قرآن شریف سکھاتے سکھاتے اسے اتنی سزا دی ہے کہ وہ بیچارہ قرآن کی بے ادبی کیا، اور گھر جا کے اس کو دیکھ کر کہا جس قرآن کی وجہ سے میری پیٹھ لال ہو، میں قرآن سیکھ گئی۔ پھر اسے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن کو آسان کیا گیا، ہلکا آسان کیا گیا، وہ ایک لفظ تو سیکھ نہیں پا رہا ہوں، اس کی بھی بات یہ چل رہی کہ رحم دل ہونا چاہیے۔ بچوں کو ایک آیت سکھانا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، اور ایک مسئلہ سکھانا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس کا استعمال ایک آیت سکھائے تو 100 رکعت، اور 1000 ایک مسئلہ سکھائے تو 1000 رکعت۔ پہلے بتاؤ اتنی نماز پڑھ پائیں گے؟ 5 وقت کی ہو جائے غنیمت ہے، اب فجر کی 2 رکعت جماعت سے مل جائے وہ غنیمت ہے۔ ورنہ اللہ رحم کرے، معلم کا نمونہ طلبہ لیتے ہیں، میرے
معلم ایسے چلتے میں ویسا چلوں گا، میرے معلم ایسا پہنتے میں ویسا پہنوں گا، میرے معلم ایسا بولتے میں ایسا بولوں گا، میرے معلم یہ جملہ بار بار استعمال کرتے میں استعمال کروں گا۔ اگر وہ میری نماز دیکھی ہے تو کوئی تو نقل نہیں۔ میں اپنے بچپن میں رمضانی نفلی نماز پڑھتا تھا، میرے امام صاحب حافظ تھے حفیظ الرحمان، ان کی ایک ایک ادا میں دیکھتا تھا، ایک شوق تھا، وہ چپل ایسے اٹھاتے، وہ اردو ایسے بناتے، وہ بات ایسے کرتے، وہ مسلم پر ایسے جاتے، پھر باہر مسلم سے ایسے بات کرتے، پھر طلبہ سے اس طرح بات کرتے۔ الحمدللہ وہ دیکھ دیکھ کر رشک کو آیا کہ میں بھی اگر امام صاحب بنوں تو، جب بن گیا تو سمجھ میں آئے کہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا مقام کہ میرے کام کو میرے طلبہ دیکھ رہے ہیں، صحیح سیکھ رہے کہ نہیں سیکھ رہے، اس کی بھی بات قیمت بہت ہے۔ آپ لوگ مایوسی ہٹائیں، یاس کو آج سے بدلیں، اپنی زندگی کا نیا سرا اس کی لگام ہاتھ میں لے، اور یوں سمجھے کہ بہت بڑا کام اندھے کے یہاں بٹیر مل گئے۔ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو قرآن کی دولت سے نوازتا ہے۔ بھی 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو قرآن شریف سکھانے والا موجود ہے۔ ایک دودھ بیچنے والا، اس کے بعد ہم گندا گلاس لے جائیں، کچرا ہے، دھان ہے، اور دودھ دے دیں، بھائی یہ گلاس گندا ہے، اس میں نہیں دوں گا، ہم کہیں گے تجھے دینے سے مطلب پیسہ لینے سے مطلب گلاس کیسا بھی نہیں دے گا، کیا ہوگا؟ وہ کہے گا میرا صاف ستھرا دودھ تمہارے گندے برتن میں جائے گا۔ محلے والے جتنے دیکھیں گے کہیں گے اس کا دودھ خراب ہے، اس کا دودھ گندا ہے، اس کا دودھ کچرے والا ہے، وہ نہیں لیں گے۔ ایک دودھ دینے والا اپنا دودھ بچا رہا ہے اور صاف ستھرے میں دے رہا ہے، ایک قرآن شریف کو یہ دولت اپنی سینے میں دینے والا کیوں نہیں سوچے گا اس کا بھی صاحب ہے؟ صحت قرآن موقوف ہے صحت آیت پر، اور صحت آیت موقوف ہے صحت الفاظ پر، اور صحت الفاظ موقوف ہے صحت حروف پر، اور صحت حروف موقوف ہے استاد کی صحت پر۔ اس لیے ہم کسی کے سامنے بیٹھ کر صحت سیکھنے میں عار محسوس نہ کریں، سیڑھی کہاں تک جا رہی ہے؟ صحت قرآن صحت آیت پر موقوف، صحت آیت صحت الفاظ پر موقوف، اور صحت الفاظ صحت حروف پر موقوف، اور صحت حروف صحت معلم کی ادا پر موقوف۔ اس لیے جو مدرس صحت کے بغیر قرآن پڑھاتے ہیں اس کی تنخواہ لینے میں اختلاف ہے۔ میں اپنے لوگوں کا اختلاف ہے، اگر نہ کہہ دوں تو دوسرے کہہ دیں گے کہ یہ بات وہ تو وہاں لکھا ہے کہ لینا جائز نہیں، آپ ہوتی جانتے ہیں، اختلاف ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ میرے پاس آنے والا بچہ اس کو دل لگا کر میرے جیسا قرآن سکھاؤں گا۔ اور اشتیاق صاحب عربی ادب والے کہتے تھے صلاحیت مند ہونا آسان ہے، صلاحیت کو منتقل کرنے کا کام مشکل ہے۔ ایک آدمی خوب اچھا قرآن پڑھ لے رہا ہے وہی کمال ہے، ایک آدمی تھوڑا قرآن کمزور پڑھ رہا ہے یا اچھا پڑھ رہا ہے لیکن اس کی ساری پڑھائی اس کے طالب علموں میں منتقل ہو رہی ہے، تو اپنی صلاحیت منتقل کرنے والا بہت صلاحیت مند سے بہتر ہے۔ طلبہ ہمارے لیے آخرت کی بینک ہے، اب وہ بینک کا چیک چاہے خالی ہو اور چاہے بھرا ہو، کل وہ چیک ملنے والا۔ طلبہ ہمارے لیے آخرت کی بینک کا کیا ہے؟ یہ طلبہ چیک ہے، وہ عبداللہ آیا، عبدالرحمان آیا، حذیفہ آیا، وہ چھوٹا KG والے اسکول کا بچہ ہے، وہ پہلی اسکول کا بچہ ہے، 10ویں اسکول کا بچہ، وہ پورے محلے کو اور پورے گھر کو سر کو اٹھانے والا شریف بچہ، وہ میری بینک کا چیک ہے، میں اس کو چاہے خالی رکھوں چاہے پور کروں مجھے لوٹ کر ملے گا۔ یہ 20 کتاب سے نکالا گیا کام ہے، آپ کو ایک چیز میں دے دیں، ریڈی میڈ ملنے سے ناقابل تو نہیں ہونا۔ طلبہ ہمارے لیے محسن ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے ذریعہ معاش بھی ہے، ذریعہ معاد بھی ہے، روزی روٹی کا بھی ذریعہ ہے
اور آخرت کے بنانے کے بھی ذریعہ ہے۔ دنیا میں صرف دو قسموں کے لوگ حقیقی راحت اور آرام، تو پوری دنیا الجھنوں کا شکار، ٹینشن۔ ایک آدمی پریشان ہوگا، ٹینشن میں آ کر اپنی جان گنوا دیے ہوئے ٹینشن، اور ایک آدمی اتنا پرسکون ہے، وہ کہہ رہا ہے جیسے میں کہوں مجھے بہت بڑا ٹینشن، ایسے بہت بنو قاری صاحب مجھے کیا کا ٹینشن؟ مجھے ٹینشن اس بات کا ہے کہ مجھے ٹینشن ہی نہیں آ رہا، ٹینشن اس بات کا ہے کہ ٹینشن ہی نہیں آ رہا ہے۔ اتنی لذت ہے اللہ کے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ، تو بے ٹینشن بنو۔ تو دو قسموں کے لوگ نو ٹینشن ہے بنیں گے، اور وہ دو قسم بتا دوں، بہت بڑے اللہ عنہ کا بچہ، یہ دنیا کے سارے ٹینشن سے بچا ہوا، دوسرا اہل اللہ ولی، یہ اللہ کے، یہ پوری دنیا کے ٹینشن سے بچا ہوا ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ ہم تو بچے بن نہیں سکتے، اہل اللہ بن سکتے ہیں، اور اہل اللہ بننے کا آسان اس کا یہ کہ مکتب کی صحیح خدمت صحیح جذبے سے کی جائے، مکتب کی صحیح خدمت صحیح جذبے سے کرنے والا، آخرت کا شوق رکھنے والا، یہ اہل اللہ میں شامل ہے۔ آپ سب ولی ہیں، اہل اللہ ہیں، پیر ہیں۔ تھانی کہتے ہیں تو دنیا بھر میں پیر ڈھونڈ رہا ہے، ارے سب سے پہلا پیر تو تیرا ابا ہے اور تیرے استاد ہے، تو پیر ہیں۔ حالانکہ آج کیا ہے، ابا ہے۔ تو ہمارا یہ مقام ہے۔ دوسرے یہ مدرسین کی چار قسمیں ہیں، کتنی قسمیں؟ چار، ایک متحرک، دوسرے منجمد، اور تیسرے محافظ، اور چوتھے متکبر۔ کتنے؟ متکبر۔ تو نیت کرو انشاءاللہ پہلے نمبر کا بنیں گے، اور انشاءاللہ اب وہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں سب علماء ہی ہیں، لیکن اشارہ دے متحرک، روزانہ مدرسے کی طرف، روزانہ مدرسے کے بارے میں سوچنا، روزانہ طلبہ کے بارے میں سوچنا، روزانہ اس کی فکر کرنا، روزانہ میرے اندر کچھ بڑا کہ نہیں بڑا یہ دیکھنا، میں لکیر کا فقیر تو نہیں ہوں کہ اتنے پر ہوا۔ دوسرا منجمد، وہیں ٹھہرا ہے، نہ آگے بڑھنے دے رہا نہ کوئی کام نہیں۔ تیسرا محافظ، جتنا بس اتنے پر، اس سے زیادہ لا کر بھی دیں گے تو نہیں لے گا، بس بولے اتنا کافی، اس سے آگے مت بڑھو پریشان ہو جائے۔ خدمت میں بولے اتنا مت کرو کہ لوگ خدمت ہی لینے لگیں، تو ایسا نہیں۔ تیسرا چوتھا متکبر، متکبر وہ ہے جو مدرسے کے لیے صرف نقصان پہنچاتا ہے، صرف نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہم نیت کریں پہلا نمبر بنیں گے، کون سا بولو؟ منجمد، کون سا؟ کون سا؟ عمر کے مطابق جماعت بندی اس لیے ضروری ہے کہ 14 سال کے بعد بچے ہاتھ میں نہیں آتے، کالج حوالے۔ وہاں صاحب محمد صاحب اپنی کتاب میں لکھے 14 سال کے پہلے بچوں کو جو علم دینا ہے دے دو، 14 سال کے بعد وہ کالج اور باطل کے حوالے رہیں گے، پھر ہمارا ہی علم اس پر نقش رہے گا تو وہ جمع رہے گا، پھر کالج کے بھی نقش پر نہیں چلے گا، اپنے نقش پر چلے گا، اور اگر آپ نے کچھ نہیں دیا تو اس کے حوالے گیا ہے، اس کے جیسا جائے گا۔ اسی مکتب کو کمزور کرنے کے لیے نیا مکتب قائم کرنا نکاح ثانی کی طرح مشکل ہے۔ نکاح ثانی کتنا مشکل ہے، جلدی ملتی نہیں، ملی بھی تو مشکل سے وہ مزاج میں آتی ہے، کوئی برا تو نہیں مانتا، اب وہ ایسا ہو گیا کہ ہمارے مالیگاؤں میں ایک مکتب ترقی کر رہا ہے، اکرام وہاں سے ترقی کر رہا ہے، کلاس میں ترقی کر رہا ہے، وہ دوسرا آتا ہے اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، اپنا کوئی مذہب بنانا اور انشاءاللہ اکرامہ سے آگے جانا، نیت کیوں ایسا؟ وہ اس وقت کوئی دنیا آیا تھا نہیں آنا۔ کسی مکتب کو کمزور بنانے کی نیت سے، کسی معلم کو کمزور کرنے کی نیت سے نیا مکتب قائم کرنا یہ مشکل میں پڑتا ہے۔ تدریس سے تحریک مقصود ہے نہ کہ تدریس۔
اس میں مفید باتوں میں اس میں کچھ باتیں ایسی ہوگی جو آپ کے کام کی ہوگی، اس کو دیکھیں جو آپ کے کام کی نہیں ہوگی وہ پارسل مجھے واپس کر دیں، لیکن میں تو جو بھی دیا ہوں شریعت کی روشنی میں دیا ہوں اور دے کر چلا جاؤں گا، اس کا نفع لوٹ کر ہماری طرف آئے گا اور اس کا نقصان بھی لوٹ کر ہماری طرف آئے گا۔ اور یہ میری 20ویں 21ویں میری ورکشاپ میں ہر جگہ میں یہی کہتا ہوں، جو چیزیں اچھی لگے لے لو، اپنی قیمت کو بڑھا لو، اور جو نہیں اچھی لگے تو اس چیز کو واپس دے دو اور اپنی قیمت کو دیکھ گھٹتے ہوئے اپنی نظروں سے دیکھیں۔ ہمارے گاؤں میں بہت سارے مکاتب کے معلم، کیا ضروری ہے یہ بات چیت سلیقہ، کیا ضروری ہے گھر سے سلام، کیا ضروری ہے گھر سے وضو، کیا ضروری۔ آج وہی لوگ پریشان ہو کر اکرامہ آباد کے دور میں آ کر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے بچوں کو کے لیے آپ وقت نکالو، مجلس رکھنا ہے، کھانا بھی رکھیں گے لیکن بچوں کو سکھا دو۔ ایسی دو مستی کرتے ہیں جب چھوٹی ہوتی ہے تو ٹیسٹی لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مدرسے سے مہینے کو بدلی میں مدرسہ بند کرتے ہیں۔ اب مدرسہ بند کرنے کی نوبت آئی تو تربیت اچھی لگی، جب سر پر پڑتی ہے۔ تربیت ہے کیا چیز؟ تربیت سے کیا مراد ہے؟ اور کسی بھی مکتب میں جاؤ تو اچھی نیت سے جاؤ۔ دیکھو میرا ایک معمول ہے، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مکتب میں جاتا ہوں تو نیت کر لیتا ہوں یہاں سے کوئی نہ کوئی چیز مجھے اچھی ملے۔ تو ایک مدرسہ بہت زیادہ کمزور تھا، لیکن اس کمزوری سے میں نے اچھی خوبی نکالا، تو یہ نکالا کہ ایک بچہ آیا اور میری چپل اٹھا لیا، میں نے کہا خوبی ہے، تو اپنے جذبے کو برابر لے کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی دے گا۔ تربیت میں کیا چیز ہے؟ دو تفتیوں کے درمیان کی ساری چیزوں کو دو پسلیوں کے درمیان ڈالنے کا نام تربیت۔ ایمانداری سے بتا کہ بخاری شریف میں السلام قبل الکلام، میرا بچہ میرے پاس 4 دفعہ آیا اور گیا۔ صبح اٹھ کر آیا، جی ابھی صاحب وہ قلم منگائے، دوسری مرتبہ آیا، جی ابھی صاحب وہ میرے استاد رشتہ بتائے، وہ آیا، جی ابھی صاحب میرے والد صاحب کھڑے ہیں آپ کو بلا، کوئی سلام نہیں۔ راستے میرا ابھی صاحب وہ آپ ادھر جا رہے ہیں، میرے والد صاحب سے ملتے ہوئے جانا، کوئی سلام۔ تو جو چیز بخاری شریف میں رہے گی، عمل میں نہیں آئی، تو دو تفتیوں کے درمیان کی چیز کو دو پسلیوں کے درمیان ڈال دینا تربیت، اور نقوش کی چیز کو نفوس میں ڈال دینے کا نام تربیت۔ نقشے میں جو چیز ہے اس کو نفس میں ڈال دینا۔ اسی طریقے سے علم و عمل کو آواز دیتا، ہمیشہ سنتے آئے ہیں، عمل کی طرف سے جواب نہیں آتا تو علم رخصت ہو جاتا۔ آپ بھی دیکھو تربیت کرو، تربیت اگر نہیں ہو، آپ تربیت نہیں کی اور تربیت نہیں ہوئی تو جتنی تعلیم آپ کی وہ آگے چل کر ڈوب سکتی ہے۔ آج بھی کچھ پرانے لوگ ملتے کہتے ہیں 20 سورے مجھے یاد ہے، میرے استاد صاحب نماز کے لیے سنتے تھے اور کبھی کبھی جماعت بنا کے مجھ کو کھڑا بھی کرتے تھے۔ آج بھی پرانے کہتے ہیں وہ کھانے کی دعا، وہ سونے کی دعا، وہ مجھے یاد ہے، میرے استاد 20 دفعہ پڑھائے تھے تو مجھے یاد ہے۔ پہلی دفعہ میں سنا تو نہیں سمجھا، دوسری دفعہ سنا تو نہیں سمجھا، تیسری دفعہ سنا تو آدھا سنا آدھا نہیں سنا، میں پڑھ دیا اللہم بسمک آمنت آیا، تو چوتھی دفعہ سمجھا بھی تو ایسے سمجھا، چوتھی دفعہ کیا اللہم بسمک آمنت وہ آیا۔ اس کے بعد استاد صاحب 10 دفعہ پڑھا تو جب جا کے معلوم پڑا وہ یا۔ اب بچپن کی بات 55 والے بڑے میاں بتا رہے ہیں کہ میرے استاد 10 دفعہ پڑھا کہ مجھے وہ بہت یاد ہے، الحمدللہ سکون کی دل ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے سارے علوم کرو کہ 3 سوالوں میں جانا۔ میں کتنے علوم ہیں؟ بہت علوم ہیں، لیکن وہ علم جو قلب سے جوڑو گے وہ علم ہے۔ تو دنیا کے سارے علوم، اب یہ ناسک ہے، ناسک میں عہدے اور ڈگری کی بڑی فکر ہے کیا ہوتی ہے۔ اب بچے مکتب میں آتے ہیں تو عوام
کر فوراً کہتی ہے وہ ٹیوشن والے فون کیے جلدی سے بھیج دو. وہ یہ وہاں فون پر جواب نہیں دیے کہ وہ اللہ کے مدرسے کے ٹائم ختم نہیں ہوا وہ نہیں بھیجیں گے. وہ یہاں کے بولیں گے وہ بلائیں گے, یہاں وہاں نہیں بولیں گے کہ وہ بھیجیں گے نہیں. پھر اسی طریقے سے اسکول والے آج اسکول صبح بلائے, اب سال بھر بچہ مدرسے میں صبح آ رہا ہے, اس دن دوپہر میں کیوں دوپہر میں بولے وہ صبح اسکول بلائے. تو اسکول میں کیوں نہیں بولے کہ صبح میں میرا مدرسہ رہ کر میں نہیں آؤں, نہیں ہمت ہوگی. تو یہ اسکول کا غمار, اسکول کا بخار, اسکول کی جو ڈگری اور بیماری, یہ ساری چیزیں ناسک میں اگر ہے تو ان کا ذہن بنانے کے لیے گئے کہ دین سیکھ لو, یہ ڈگری آخرت میں کام آئے گی, ورنہ کل قیامت کے روز پھر وہ 3 سوال ہوگا. قبر میں 3 سوال ہوگا, آخرت میں 5 سوال ہوگا. اب تیری ساری اسکول کے سبجیکٹ مضامین یہ سارے کے سارے بھرے رہ جائیں گے. نہیں پوچھیں گے گاندھی جی کب پیدا ہوئے, نہیں پوچھیں گے چاچا نہرو کی برسی کب تھی, اور نہیں پوچھیں گے کہ فلاں وزیر کتنے سال حکومت کیا. دنیا کے ساروں علوم قبروں کے 3 سوالوں میں رہنا ذہن بنائیں. تربیت سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی رعایت نہیں ڈالا. ایک بچے کو ہم نے بہت قرآن رٹایا, سیکھ کر نکل گیا, اور اس کے بعد تربیت نہیں کی ہے تو اس کی جہالت ختم نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے 5 پارے ایک بیٹھک میں سن کر بھیج دیے, راستے میں ہو ہا کرتے ہوئے, بڑوں کے مذاق اڑاتے ہوئے, کرسچیان کی ہنسی اڑاتے ہوئے, اور کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے, ٹھٹا مارتے ہوئے مہینے کو شرارت کے ساتھ پریشان کرتے ہوئے آگے بڑھا, تو ہر کوئی یہی کہے گا کون سے مکتب میں پڑھتا ہے, وہاں کوئی صحیح تعلیم نہیں ہے. حالانکہ یہ بچہ بھی ایک بیٹھک میں 5 پارہ سنا کے نکلا ہے. آپ نے اتنی محنت, تربیت نہیں ہوئی, وہ 5 پارہ بھی پانی. تربیت عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. کیا ہے؟ عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کیا عادت بنا کر رکھے, جی ہاں جی نہیں, ایسے بیٹھو ایسے چلو ایسے جواب دو. عادت بناؤ گے تو بچوں کی عبادت آگے بن جائے گی. عادت کو عبادت بنانے کے لیے بنتی ہے. بیٹا ایسے کرو, سلام کے بغیر نہیں آنا, عادت بن. ورنہ آپ دیکھو اپنی کلاس بیٹھ کر, اپنے مسجد بیٹھ کر یا کرسی لگاؤ, راستے میں آپ کے بچے گزرے تو سلام نہیں کرے, مطلب عادت نہیں بنی, وہ عبادت بھی نہیں بنی. بڑی بات نہیں کہا کہ فردوس میں آپ دروازے پر کھڑے رہیں گے, 313 بچے اتریں گے, مفتی عبداللہ صاحب 313 گن کر پورا سلام کریں. مسئلہ تو یہ کہ ایک سلام کر لے تو سب کی طرف سے, لیکن یہاں تو مشق کرائی جاتی, بچوں کو سکھایا جا رہا ہے, تو 313 الگ الگ سلام ملے. چھٹی ہوگی بچوں کی, سمجھ میں نہیں آئے گا اتنے ادب. اور ایک مولانا آئے چھوٹے اسکول کے چھوٹی عمر کا بچہ کہے گا السلام علیکم, میرے لیے کوئی خدمت. اب آپ کہیں گے مولانا سے ملنا ہے, جی حضرت آئیے میں ملا دیتا ہوں. اوپر لائے گا, ملائے گا, پھر پانی دے گا, اور اس کے بعد اٹھ سکے گا. مجھے خوشی ہوگی نا کہ میری تنخواہ لگا ہوگی, اور تنخواہ میں برکت اس پر بھی ہے. ورنہ تنخواہ میں برکت جو نہیں رہتی, اسی لیے تربیت نہیں کرتے. بچے خوب تھکاتے, خوب ستاتے, اسے معلوم کہتا سیدھا تو نیچے سے یاد کر, نالائق, سنایا نہیں. وہ آیا اس نے مارا, دوسرا آیا پہلے اس نے مارا, تیسرا آیا طہارت کو جاؤں, چوتھا آیا نہیں طہارت کو جاؤں تو نہیں جانے دیے, چوتھا آیا طہارت کو جاؤں تو استاد کے کیا, پہلا آیا مقدمہ دائر کے اس کو جانے دیے, مجھ کو کیوں نہیں جانے دیے. اب اس میں معلوم کتنا تھکتا ہے, تھکتا ہے کہ نہیں. تربیت ہوگی تو اتنا نہیں سمجھانا پڑے. اب یہ تھک کر جب چھٹی دیا نا تو گھر پر جانے کے بعد سب سے پہلے دوا کھانے میں چیک اپ کرایا. سب ڈاکٹر چیک اپ کا 100 روپئے, میڈیکل پر گیا 100 روپئے. 6,000 کی تنخواہ جس کی ہے تو بیچارہ تو 5800 لے جا رہا ہے. بات یہاں چل رہی ہے کہ تربیت کیا ضروری ہے. تو تربیت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دین کا کام کرنا ہے, جیل کا دودھ کا تو اس کو تبدیل ہو.
اور پھر آگے فرمایا دنیا کا کام کتنا ترتیب سے کرتا ہے. اور پھر میں خود اندازہ لگا کچھ عمر ہوگا، ایک پان کی دکان والا پان کی دکان لگایا، اس کے سامنے گڈھا تھا، بارش کا پانی جمع ہوا، کیچڑ سے کوئی آ نہیں رہا ہے، اس نے اپنے پیسے کا مرغ لا کر سرکاری روڈ پر ڈالا اور راستہ بنایا اور گاہک جلدی لے آئے. حالانکہ اس کو چاہیے تھا میں اپنا پیسہ کیوں لگاؤں، سرکار کی روڈ ہو رہا ہے. وہ لوگ یہاں تو کیا کریں، گانے کیوں نہیں لگے؟ نہیں، وہ اپنی دکان کو صحیح چلانے، منافع کمانے کے لیے اپنا پیسہ لگا رہا، اپنا دماغ بھی لگا رہا ہے. گاہک زیادہ ہو گئے تو 2 آدمی لگا دیا کاریگر کہ تم بھی سامان دو، تم بھی سامان دو، اور زیادہ ہو گئے تو کاؤنٹر پر ایک کو بیٹھا دیا. کتنا دماغ چل رہا ہے دنیا میں. لیکن کلاس چلانے، مدرسہ چلانے میں کوئی ترتیب نہیں. وہ بچے 20 ہے چلن دو، 40 ہے چلن دو، بھائی ہوگی کوئی بات نہیں ہوگی کوئی بات نہیں. تو دین کا کام دین تک دور تک کرنے کے لیے ترتیب بنائیں. کیا بنائیں؟ ترتیب اور یکسوئی حاصل. آخری کام تربیت کو عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. وہ آخری کام کیا ہے؟ آج ہی اپنے بچوں کو جمع کر کے بتائیں. کسی مدرسے کی کارگزاری میں نے دیکھا یا سنا یا معلوم پڑا، بچوں وہاں پر ہر بچہ آپ اور گم لگا کر بات کرتا ہے. بچوں جیسے استاد نام لیتے بیٹا عبداللہ تو وہ بچہ جی حضرت کہتا ہے. بچوں وہاں 300 بچے ہیں، ہر بچہ ایک دوسرے کو بھائی لگا کر بولتا بھائی عبداللہ، بھائی عبدالرحمان، بھائی ارشاد. بچوں کسی مدرسے میں جانا ہوا تو وہاں کا ایک بچہ سلام کیا، مسافہ لیا اور خدمت پوچھا اور لا کر آفس تک پہنچایا. بچوں بتاؤ مدرسے کا کتنا اچھا ماحول ہے. بچے منہ سے پانی آئے. کیا اپنا مدرسہ بھی بنانا ہے؟ جی ہاں. کیا آپ بھی ویسا نام اور اپنا اور اپنے استاد اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. اب جیسے ان کا مشورہ ہاں میں آ گیا فوراً ایک کام دے دو. تو آپ پہلا کام یہ ہے، چلیے آج اسے نیت کرو انشاءاللہ ہم گھر سے نکلیں گے تو گھر سے وضو بنا کر نکلیں گے. تو اس کو بتا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو گھر سے وضو بنا کر نکلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اعلان مان کر مکہ کی طرف چلا، وہ ثواب آپ کو ملے گا. اور مسجد کے جو مسائل ہیں، پانی خرچ ہو رہا ہے، جماعت کھڑی ہے، بڑے میروں کی جماعت سب نماز چھوٹ رہی ہے، الگ چلا ہے، کیچڑ پانی الگ ہو رہا ہے، وہ شکایت کرنا. دوسرے گھر سے وضو بنا کر نکلے گا تو راستے کی فضولیات سے بچے گا. تیسرے جو گھر میں وضو بنا رہا ہے تو ماں باپ کی خوش ہو کے بچہ مدرسے کی تیاری کر رہا ہے، صاف ستھرا ہو. چوتھے باوضو نکل رہا ہے اور جب وضو کا پانی گھر کا لگ رہا ہے تو ثواب کس کو ملے گا؟ گھر والوں کو. آج سے تمام بچے گھر سے وضو بنا کر آئیں گے انشاءاللہ. کل پوچھا جائے گا. پھر بچوں کو کہو چلو کوئی کرے نہ کرے بچوں یہ نیت کرو میں ہر ایک کو آپ اور تم لگا کر بات کرو. حیرت کی بات ہے، عالمیت کا مدرسہ ہے، مشکات شریف پڑھ کر نکلا ہے اور بات کر رہا ہے. ایک آدمی جو مہمان بتا رہا ہے، گیا تو کہنے لگے کیا ہوا، کس سے ملنا ہے؟ اپنے بچے کا داخلہ کرنا ہو جائے، بہت اچھا مدرسے کا نام سن کر گیا. نہیں وہ تو ابھی نہیں ملے، ابھی تو زور بار میں وہ ابھی رہتے ہی نہیں، آج دن بھر سے ہے ہی. اب مشکات پڑھنے والے بچے کی یہ انداز دیکھ کر وہ داخلے والا واپس چلا گیا تو بس بیمار ہو گئی. مدرسے کا نام بتانا نہیں چاہتا ہوں، بات یہ چل رہی ہے کہ تربیت سے آپ کے داخلے بھی بڑھیں گے. قاری محمد ریان صاحب صبح کی مجلس میں تفصیل سے بولے تربیت رہے گی تو چندہ بھی ملے گا، بندہ بھی ملے گا، داخلہ بھی خوب آئے گا، چندہ بھی خوب آئے گا. ان کے یہاں فیس اتنی مہنگی ہے، فیس وہاں کے لیے ایک دم آسانی سے جمع ہو. داخلے اتنے ہیں کہ ان کو اعلان دینا پڑ رہا ہے کہ داخلہ کھل ہو گیا. ہر بچہ تربیت کے ساتھ حافظ بھی ہو رہا ہے،
اسکول بھی پڑھ رہا ہے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن رہا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ ظاہر چیز ہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ اپنے بچوں کو کیا بنائیں گے، تربیت دلائیں، گھر سے اردو بنا کر آنا، گھر سے دعا پڑھ کر نکلنا، گھر سے سلام کر کے نکلنا۔ اور کیسا سلام؟ بچے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ صرف ہم لکڑی کے مار کے ڈر سے سین نکال کے آ جاتے ہیں السلام، اور گھر میں کوئی سو نہیں کرتا۔ ہمارے بعض کے دور میں بولتے ہیں گھر سے سلام کر کے نکلنے والے کھڑے ہو جائیں، 300 میں 250 کھڑے ہوئے، بیٹا بتاؤ عبداللہ کس نے جواب دیا؟ جی میں سلام کیا، میری نانی جواب دیے، میرے ابو جواب دیے، میری بہن جواب دی، میری امی پکا رہے تھے جواب دیے، میری نانی بستر پر تھے، بیمار تھے، وہ جواب دے۔ بتاؤ بیمار نانی نے سلام کا جب جواب دیا ہوگا تو ان کی بیماری دور ہوگی، اور اس بیمار نانی اور بزرگ نانی کی دعا اس بچے کو لگی ہوئی ہے۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے کس نے جواب دیا؟ پھر یہ کہا گیا امی ابو کا سر پیر دبا کر آنا۔ اب کھڑے ہو گئے 300 بچے، کس کا سر پیر دبایا؟ میری امی کا سر دبایا۔ اس نے کہا میرے ابو کا پیر دبایا، اس نے کہا کہ نانی کا سر دبایا۔ یہ ساری خدمت ہونا چاہیے۔ یہ صرف وہ کتابوں میں رہ گئی، آج مدرسوں کا ماحول گھر میں نہیں بن پا رہا ہے۔ ورنہ پہلے ایسا تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے ایک بچہ مشکات پڑھنے گیا، وہ جو حدیث لائے گا اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اور قرآن کریم کی آواز آتی تھی گھروں سے، اب گھروں سے قرآن کریم کی آواز بھی نہیں آتی۔ جب بچہ ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو گھر والے کیا کریں گے؟ تربیت عادت کو عبادت ہے۔ تو کیا کیا کروانا ہے؟ بچوں گھر سے وضو بنا کر آنا، بچوں گھر سے سلام کر کے نکلنا۔ بلند آواز سے میں کہتا ہوں بچوں اتنی زور سے سلام کرو، 4 کمرے، چاروں کمرے میں آواز جائے، اور چاروں کمرے میں اگر دودھ پڑے توڑے اور جو کونا ٹوٹتا ہے وہ سلام کے لفظ سے بھاگ جائے، اور جتنی بیمار لوگ جواب دیں گے وہ بیماری دور ہو جائے۔ کسی کے لیے خراب نہیں ہوگی، سلام میں سلامتی ہے، پھر آنکھ کھول کے بند کر لیتے، لیکن بچے کی عادت بنے گی۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کر نکلنا۔ کون کون پڑھ کر نکلا؟ تو 250 بچوں میں 250 بچے کھڑے ہوتے ہیں دعا پڑھ کر نکلے۔ اب وہ حدیث تو ہم نے سنا، بارہا سنا۔ صحابی کے پاس آ کر لوگ کہنے لگے تمہارا گھر جلنے کے قریب ہو، کہا کہ نہیں جل سکتا، دیکھو ایک دم قریب آگ آ گیا، تمہارا گھر جلنے کے قریب، بولے نہیں جل سکتا۔ تیسرے نے آ کر کہا اب گھر تمہارا بازو میں، آگ بازو میں ہے، اب جل جائے گا، بولے جل ہی نہیں سکتا۔ واقعی ان کے گھر تک آگ آئی اور بجھ گئی۔ سوال کرنے والوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تم اطمینان سے کہہ رہے ہیں؟ سوال کرنے والے کے جواب میں ثابت کہا اللہ نبی سے سنا جو دعا گھر سے پڑھ کر نکلتا ہے اس کے گھر کے بعد فرشتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا استعمال ہمارے دل دماغ میں آنا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے۔ ماحول کب بنے گا؟ دنیا والوں کا کام ہے آگے بڑھو ترقی کرو، آگے بڑھو ترقی کرو۔ ہم دینداروں کا نعرہ ہے پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹو کہ صحابہ نبی کی زندگی سے ہماری زندگی ملے۔ یقین جانیے آپ کا ہر بچہ اسکول کے لیے نکلتا ہے تو گھر سے بولتا ہے ٹاٹا، بابا، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، لیکن کبھی ہم نے یہ سکھایا کہ نبی کے کہے گئے الفاظ السلام علیکم میں سلامتی ہے، باطل کی سازش ہے، سنت کو ختم کرو۔ اور نبی کی کا اعلان ہے ایک سنت ایسے وقت میں زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ عادت بنا بچوں سے کیا کروں؟ گھر سے اردو بنا کر آنا۔ اب بچوں سے ایک ساتھ کہو کہ بھائی میرے ساتھ بولو، بچے بولیں گھر سے اردو بنا کر آئیں گے، گھر سے دعا پڑھ کر نکلیں گے، گھر سے سلام کر کے نکلیں گے، راستے میں جتنے ملے سب کو سلام کر کے آئیں گے، امی ابو کا سر پیر دبا کر آئیں گے۔ یہ بچوں سے 5-6 دفعہ کو بلواؤ، رٹاؤ، حجاب کھلے گا۔ ایک بچے کو میں نے کہا بیٹا کھڑے ہو، ان کو بولو عبداللہ تم کل آئے تھے تو ہنسنے لگا، تم کل ابھی تک بلوائے نہیں تو بیچارہ شرما رہا۔ اب میں نے کہا بچوں ایک ساتھ بولو
بھائی عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی عبداللہ 5-6 دفعہ بولے حجاب کھل گیا. ایک بچوں کا جو کہے گا وہ کامیاب، جو نہیں کہے گا وہ ناکام. اب بچوں کی نفسیات سے میں نے کہا، مفتی عبداللہ صاحب نے دعوت نامے میں لکھا ہے، مزاج سے، تجربات سے اور علموں کی روشنی میں کچھ باتیں آئیں گی. تو میں تجربے سے یہ کہہ رہا ہوں. ایک بچے کو کھڑا کیے، بچے نے کہا بھائی عبداللہ، نہیں بول پایا. میں نے کہا بولو بھائی عبداللہ، نہیں بول پایا. اب میں نے اعلان کیا کہ بچوں جو بھائی نہ بولے وہ بہن سمجھ، اس کو بہن سمجھ. اب سب بولنے لگے بھائی عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی. ان کی مزاج نفسیات ہے. بولو بھائی عبداللہ 5-6 دفعہ بولے، اور میں نے کہا جو نہیں بولا وہ بہن، تو سب بولنے لگے. اسی طریقے سے بچوں سے یہ کہو امی ابو کا سر پر دبا کر آنا. اسی طریقے سے بچوں سے یہ کہو جو سبق مدرسے میں پڑھے ہو گھر جا کر 10 منٹ تو اس کو پڑھنا. اکرما باغ کے دور میں پوچھا جاتا ہے گھر کام کر کے آنے والے کھڑے ہو جاؤ تو 300 میں 200 تو کھڑے ہو. بتاؤ کیا کیے؟ ایک نے کہا میں فجر کے بعد سبق یاد کیا، میری بہن نے کچا پکا سبق سنا، پھر پکا کر کے آیا. رات میں میری امی کے سامنے آدھا پارا دوڑ پڑا، سن کر پھر سنا کر پھر سویا. دوپہر میں اسکول سے آیا تو میں پارا یاد کیا، میرے ابو مجھ کو دے دیا. یہ گھر کام پوچھتے بھی ہیں اور گواہی بھی مانگتے ہیں. معلمات حضرات سے گزارش ہے اپنی بچیوں کو یہ کہے ایک وقت تو طے کریں، اس وقت میں قرآن کی تلاوت کریں. ہو سکے تو امی اور بہن اور ابو اگر حاضر ہو تو 5 منٹ فضائل اعمال یا کوئی دین کی کتاب پڑھیں. اس لیے کہ آپ کے پاس سے جانے والی بچی نمائندہ ہے، مبلغہ ہے. آپ کا علم اس کے ذریعے سے گھر میں پہنچے گا تو گھر کا ثواب ہم کو ملے. ورنہ گھر جہنم بنا ہوا. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر جماعت پونا اور اللہ ان کی قبر کو نور سے بندے اچھے اچھے دیہاتوں کو ترتیب دی اور اللہ سے جڑے. کہتے ہیں آج گھر جہنم بنا ہوا. ایک باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر وہ لطیفے کے طور پر کہا ایک جوان نے اپنے بوڑھے باپ کو کھینچتے کھینچتے ایک چوک تک لایا. بوڑھا باپ کہنے لگا بیٹا بس کر، یہاں تک کہ چھوڑ دے. جوان نے کہا کہ ابا پوری گلی نہیں چلائے اور چوراہے پر کہہ دیا بس کر، کیا وجہ؟ بوڑھا باپ کہنے لگا میں بھی میرے باپ کو یہی تک لایا، اس ہاتھ میں اس ہاتھ میں. بات یہ چل رہی ہے کہ گھر جہنم بنا ہوا ہے. ہمارے ذریعے سے گھر میں علم کی روشنی پھیلے گی تو انشاءاللہ. اور سب سے زیادہ آسان معلمہ کے لیے کہ اپنی بچیوں کو کہہ دے کہ جو سبق یہاں پڑھے ہو گھر پر 10 منٹ تو پڑھ کر آنا ضروری ہے، تو سبق سنائیں. آپ ذاکر صاحب بتاؤ، آپ جب سبق پٹرے پر سنتے ہیں تو پہلا سوال آپ بچے سے کیا کرتے ہیں؟ گھر پر پڑھے تھے یا نہیں؟ وہ بولتا ہے کہ پڑھے تھے تو سنا جاتا. وہ بولتا نہیں پڑھے تھے تو اسے چھڑی لگاتے ہیں اور سبق تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو کر یاد کرواتے ہیں. اور چھٹی تھوڑا تاخیر سے دینا جو الگ بات ہے، لیکن وہ ہے کہ سبق تھوڑا سا تاخیر سے سنتے. اب معلم اگر ایک عبادت بچوں میں ماحول ہے، گھر پر لے کر بیٹھتا ہے تو بہن آسری بھائی آسرا حجاب کھلا نہیں ہے تو اس کو شرم آ رہی ہے. اگر ہم زور زبردستی کریں گے، چھڑی کے ڈر سے بیٹھائیں گے، 1 دن بیٹھے گا 2 دن بیٹھے گا، بعد میں لوگ خود کہیں گے بہن بھائی بھیا کو پڑھتا تھا کتنا اچھا لگتا تھا، آپ کیوں نہیں پڑھتا؟ ہمارے یہاں بعض کے دور میں تو نورانی قاعدہ احسن القواعد قاری ناظر قرآن گھر کام دیتے ہیں تو لکھ کر منگواتے ہیں. نورانی قاعدہ درس وضع عبد اس طرح لکھ کر لاؤ اور اس کا اجرا بھی کرو. احسن القواعد بیٹا کتابت پر کوئی سزا نہیں ہے، 12-13 لکھو چاہے جیسے لکھو. الف کو لکھ کر لانا چاہے کتنا بھی دے رہا ہو، با کو لکھ کر لانا چاہے کتنا لمبا ہو، اور تا کو لکھ کر لانا چاہے وہ چوہے کی اور چونٹی کی لائن لکھے. لکھ کر لاؤ تو لکھ کر لاتے ہیں. لکھ کر لانے میں نے اس سے پہلے نام ٹریننگ میں کہا تھا لکھ کر لانے میں 5 فائدے ہیں.
ایک تو یہ کہ نظر نے دیکھا، دوسرے یہ کہ زبان نے پڑھا، تیسرے کہ دماغ نے یاد کیا، چوتھے یہ کہ دل میں اترا، پانچویں یہ کہ علامہ بالقلم پر عمل ہوا۔ ہمارا 5 دفعہ کام ہو گیا۔ آپ پوچھیں گے گھر سے لکھ کر لائے تو 5 دفعہ کام ہو گیا۔ اگر آپ زبانی بولیں گے کہ پڑھ کر آئے تو بولیں گے 20 دفعہ پڑھ کر آیا۔ جب آپ سنیں گے تو کچا رہے گا، وہ بھی کام کرے گا۔ تو لکھ کر منگواتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، لیکن آپ آئیں گے تو آپ کو کافی بتاؤں گا۔ دوسری تیسری اسکول کا بچہ علم پڑھ کئی فعال اور وہ اتنا اچھا لکھ لیتا ہے، اس کے سمجھ میں آئے گا۔ وہ لکھتے لکھتے اس کو یاد ہونا ایک مقصد، دوسرے کے قرآن کی عبارت لکھنے لگا تو اس سے اردو بھی ٹھیک، یہی بچیاں بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ گھر کا ہے۔ اب بچوں سے کہے کہ گھر پر جو پڑھ کر آئے گا اس کو سنا جائے گا، جو پڑھ کر نہیں آئے گا اسے چھڑی لگا کر 10 مرتبہ یہاں کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگا، ورنہ دوسرے دن نہیں سنیں۔ معلم جو چاہے کروا لے، بچے سادے ورق ہے، معلم کی بات تو بادشاہوں کی بات مانتے، یہاں تک کہ ماں باپ کتنے نہیں مانتے، معلم کی مانتے ہیں۔ اب ماں باپ آ کر معلم سے کہتے ہیں حافظ صاحب میرا لڑکا موبائل ذرا اس کو منع کرو۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں منع کرتے؟ بہت مناتے ہیں، سنتا نہیں، لیکن اتنی بات ہے تمہارا نام لے تو ڈر جائے۔ اچھا موبائل دلائے کیوں؟ کیا کرے، مجبوری ہے، نہیں دلائے تو پھر ایسا ہو۔ دلایا بھی تو ہار گیا، سمجھائے تو بھی ہار گیا، آ کر معلم ہی سے کام کروایا۔ معلم نے کہا بیٹا یاد نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم موبائل پڑھتے، اپنی ایک مسجد بات کا نام نہیں آتا، بیٹا تیری نظر میں تھوڑا سا فرق ہے، تو پڑھتا ہے لیکن تیرے دماغ حاضر نہیں، نظر حاضر نہیں، ایسا لگتا ہے نا تیرا دماغ موبائل ہے، کب تک دیکھتا ہے بتا دو۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ بات کی نہیں سننے والا بچہ بھی استاذ کی سنتا ہے۔ ارسطو جالینوں سے بہت بڑا دنیا کا نامور شخص کہنے لگا لوگ بات کو بھول جاتے ہیں تو دنیا والے حیرت کرتے ہیں، استاذ کو بھول جانا اس سے زیادہ حیرت کے بعد، کیوں اتنا بڑا مقام؟ مفتی عبداللہ صاحب نے وقت دیا تو میں اتنا کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تھکان ہو گئی ہوگی تو ٹھیک ہے، لیکن باتیں تو بہت ساری ہیں۔ اور ہمارے الدین صاحب ہمارے پرانے ملکی حضرات میں ہمارے رہبر بھی، ہم لوگ ان کو دیکھ کر ملت میں حوصلہ پکڑتے تھے۔ جب یہ فارغ ہو کر قاضی صاحب کے پاس بیٹھتے تھے، ہم لوگ بھی پیچھے بیٹھ جاتے تھے، قاضی صاحب کا روزگاری لیتے تھے، وہاں کر کے ہم لوگ اتنا مطلب قائم کیا، ہم لوگ ایسا کام چھوڑ کے عوام کو ان کے دائرے رکھتے، ہم کو اپنے دائرے رکھتے، سب سنتے تھے مولانا چھوٹے دماغ سے۔ تو جبھی سے مجھے نیت ہے کہ مولانا بہت بڑا کام نہیں کیا، کارنامہ اور ایسا کام مجھے بھی کرنا چاہیے، شوق بڑا میں بھی ایسے کرنے لگا۔ الحمدللہ مولانا آپ کی دعا سے 150 مکاتب تو باقی جو کورس میں آ کر نظام دیکھ چکے ہیں، اور جا کر 100 لوگ کو ایسا عمل بھی شروع کر دیے ہیں، اور 115 معلمین اب تک آ کر ٹریننگ لے چکے، اور اورنگ آباد کے مولانا مستقیم فیض عالمگیر کے کئی نوجوان 12-15 نوجوان اپنے 15-17 معلمین کے ساتھ آ کر نظام دے کے انہوں نے کہا مولانا جو آپ سے سنتے تھے اس سے زیادہ ہم پائے، ورنہ آپ بھی حیرت کریں گے، مولانا جو بول رہے کیا وہاں کے بچے مشین ہیں، بول رہے کچھ بول رہے کچھ، کیا وہاں کے بچے کمپیوٹر ہیں، کیا وہاں کے بچے روبوٹ ہیں؟ نہیں، انسان ہی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ بچوں کی دنیا بہت صاف ستھری ہے، جتنا دیں گے اتنا لیں گے، اور معلم کی چیز زیادہ لیں گے۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک بات ہے، حقیقی مدرس وہی ہے جو دنیا بھر کے مدرسے کا تعلیمی نظام لے اور اپنے مدرسے کو ترقی دیتا ہے۔ میں کلکیڑا میں گیا، وہاں سے ایک نظام لایا، اکل گاؤں گیا، وہاں سے ایک نظام لایا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مکتب میں گیا، وہاں سے ایک نظام لایا۔ ایک مدرسے میں ایک چھوٹی سی چیز لے کر آیا، لیکن لے کر آیا وہ چلنے کا طریقہ، ایک بدن سے بدن لگا پھر اور اسی میں لگا ہوا،
मोटे साहब 100 बच्चे हैं, उनको कह देंगे जाओ महल्ले की 10 गली में सलाम करके आओ। 100 बच्चे जाएंगे, सलाम करेंगे, हंसी मजाक में, और उसको हल्के में नहीं लेंगे। और 27 नंबर पर जो बच्चा गया है, 27 नंबर पर ही वापस आएगा। और सलाम सबको करेगा, चाहे शर्म आए चाहे नहीं। हम बच्चों के लिए गाना गाने वाले रोड पर जोर से गाना है, शर्मा नहीं रहे, तुम सलाम अल्लाह का नाम लेने शर्माए। अच्छा, इसमें जो ऐसा करेगा वो मदरसे का, जो नहीं करेगा हमारे यहाँ पे यही है कि वो अपना दूसरा मसला ढूंढ ले। माहौल बनाओगे बन जाएगा, नहीं बनाओगे फिर नहीं बनेगा। किसी ने कहा मैं उसको मालूम ही नहीं मानता जो बच्चों की शिकायत हो, वो मानता है, वो सुनता नहीं, वो सुधरता नहीं। मुफ्ती अहमद खानपुरी की किताब में लिखे, बच्चों के पढ़ाने के तरीके में लिखे, और इस्माइल का बड़ा किताब है, उसमें मुकदमा है। अल्लाह ताला लाखों में 2-4 लंगड़ा लूला पैदा करता है, तो ऐसे ही तलबा में 2-4 गभी और कुंड ज़हन होते हैं, सब नहीं होते। तो 40 में एक को तो बनाओ, फारिग भैया एक को तो बनाओ, और कासिम अहमद। इस तरीके से अपने बच्चों को ढाले करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी सफर पढ़ देता हूँ। अपने अपने मकतब में तरबियत के लिए ऐसी पर्ची भी चस्पा कर सकते हैं। तो इसकी काफ़ी बड़ी आती है, मैंने नमूने के तौर पर छोटी छोटी करवाई। इस पर लिखा है हकीकी अदारा वो है जिस अदारे में जगह जगह इल्मी बातें लिखी होती है। इस अदारे का माहौल खुशनुमा भी लगता है, बातें तलबा को याद भी हो जाए, आवाम के इल्म में भी और रूह में भी ताजगी आ जाती है। लोग स्कूलों में लिखते हैं जन गण मन, बच्चों को याद हो जाए। लोग स्कूलों में लिखते हैं हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, और पूरा नक्शा बना के पूरा नक्शा बच्चे को याद हो जाए। लोग लिखते हैं गिनती राष्ट्रगीत, ये सब भी याद हो। हमारे मदरसे में कुछ बच्चे ऐसे रखें जिसमें लिखा हुआ है अखलाक एक दुकान है, ज़बान उसका ताला है, ताला खुलता है तो पता चलता है दुकान सोने की है या कोयले की। जुमला है। इसी तरीके से वक्त की पाबंदी किए बगैर तालीम मुकम्मल नहीं हो सकती। इल्म अमल का आवाज़ देकर जवाब नहीं मिलता है तो इल्म रुखसत हो जाता है। इसी तरह हज़रत मौलाना यूनुस पालनपुरी के साहबजादे अब्दुल वहाब साहब का तालीम बड़ा मसला नहीं है, मगर तरबियत बहुत बड़ा मसला है। तालीमी अदारे गली गली में, तरबियत यहाँ कहीं कहीं। लिखा है हज़रत थानवी ने, बचपन में जो अदब नहीं सीखता बड़ा होने के बाद उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आया होगा, आप बोल नहीं पा रहे, मौलाना अभी तो पढ़ाई का ज़माना है, पढ़ा लो, अदब बाद में सिखाएंगे। हज़रत थानवी कह रहे हैं बचपन में जो अदब नहीं सीखता बड़ा होने के बाद उससे कोई उम्मीद नहीं। आप बताओ मेरी बात सही है, अबुआ की बात, और होता भी वही। तो इसलिए अपने बच्चों को तरबियत दें, बच्चियों को तरबियत दें। मैं मालेगांव के मुअल्लिमात ट्रेनिंग कोर्स में 1700 मुअल्लिमात के सामने यही कहा कि मुअल्लिमा जो काम कर लेगी वो मुअल्लिम भी वैसा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए कि बच्चियाँ लड़कों से ज़्यादा पाबंद होती हैं, बच्चियाँ लड़कों से ज़्यादा ईमानदार अमानतदार होती हैं, बच्चियाँ लड़कों से ज़्यादा मेहनती होती है, सही होती। ये मुअल्लिमा हज़रात को मैं हौसला दे रहा हूँ, आप अपने बच्चियों को अपना नायब बना सकते हैं और कर सकते हैं कि मेरे ज़रिए से इस बच्ची के ज़रिए इस बच्ची का घर बनेगा और ये बच्ची मेरे पास अमानत है, कल वो ससुराल में जाएगी, जो कुछ होगा उसका सवाब मुझे मिलेगा। ये मुअल्लिमा के लिए। इसी तरह ये लिखा है दुनिया के सारे उलूम कब्र के 3 सवालों में जमा। फिर ये भी लिखा है हमें आलिम कारी हाफिज़ कुरान बनाना है, मदरसा जो हमारा हमें इंसान बनाना है। तो ये भी लिखा है गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे, न जाने किस कली से गुलिस्तान आएगी। ऐसे छोटे छोटे चस्पा कर देते हैं। तो दुनिया का निज़ाम बहुत अच्छा है, जो फायदे वाली हर जगह हर पर्ची चस्पा करते हैं मौके महल के पास। हम भी अपने मकतब को खुशनुमा बनाएं। सुबह
اور ایسا معاملہ نہ ہو کہ آئے تو قاری صاحب کہہ رہے تھے سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ مسجد ہے کہ مدرسہ ہے کہ کارخانہ ہے کہ ہاسپٹل ہے کہ ہاسٹل ہے. اور چلنے والے بھی اس طرح چل رہے ہیں کہ کوئی چیز کا نفع ہی نہیں ہو رہا ہے. کسی موقع لکھی ہوئی چیز سے لوگوں کو سبق مل رہا ہے. اور بات ہے کہ ہمارا کام نفوذ سے نہیں ہے، نفوذ سے. ہمارا کام نقشے سے نہیں ہے، نفس سے. لیکن بچوں کے نفسیات کے اعتبار سے ساری پرچیاں. یہ ایک تربیتی رپورٹ ہے. یہ ہم لوگ ہر مہینہ 1 تاریخ کو گھر پر بھیجتے ہیں. اس میں لکھا ہے کیا آپ کا بچہ گھر سے اردو بنا کر نکلتا ہے؟ کیا آپ کا بچہ بلند آواز سے گھر پر دعا پڑھ کر سلام کر کے نکلتا ہے؟ کیا آپ کا بچہ پہچان بے پہچان میں سلام کرتا ہے؟ کیا آپ کا بچہ جی ہاں جی نہیں سے بات کرتا ہے؟ کیا آپ کا بچہ بھائی بہن کو آپا یا بھائی کہتا ہے بھیا کہتا ہے؟ کیا امی ابو کا سر پر دباتا ہے؟ کیا امی ابو کی خدمت کرتا ہے؟ اب ماں باپ کچھ نہیں جانتے لیکن صحیح یا بھلی لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ صحیح یا بھلی. اب اس کو دیکھ کر استاد علاج کرتے ہیں. جو بھلی ہے استاد علاج کرتے بتاؤ تو ذرا امی ابو کا سر پر دبانے میں تم کو کیا تکلیف ہے؟ پھر اس کا علاج ہوگا. پھر چھڑی بھی لگاتے ہیں. کیا تکلیف ہے ٹوپی پہننے میں؟ پھر اس بچے کو 10 دفعہ یہ بھی بلواتے ہیں مجھے بولنے میں شرم آ رہی جی ہاں جی نہیں. چل یہاں کھڑے ہو 100 مرتبہ جی ہاں جی نہیں بولتے. بچہ آپ کے سامنے سب بول رہے. یہ رپورٹ ہے. اس رپورٹ کو اپنے مدرسے کے لیے بنا سکتے ہیں عدل بدل کر. تو یہ دیکھو ادھر تربیتی رپورٹ اوپر طریقہ ہے. ماں باپ صحیح یا غلط لگائیں. ماں باپ کو کہا گیا دیکھو آپ کے بچے کی تربیت ہم کر رہے ہیں. اگر صحیح ہوگا تو صحیح لگانا، غلط ہوگا تو غلط لگانا. ورنہ عمارت غلط اٹھے گی تو پھر آپ کا بچہ بھی غلط منزل پر جائے گا. اس طرف تعلیمی رپورٹ ہے. یہاں لکھا ہے آپ کا بچہ شوال کے مہینے میں نورانی قاعدے کا 5 صفحہ کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے 3 نہیں کیا. ذی-قعدہ کے مہینے میں مدرسے کے اعتبار سے حساب سے نورانی قاعدے کا 17 صفحہ ہونا چاہیے تھا. آپ کا بچہ بھی 12 صفحہ آگے ہے. تو ماں باپ بھی فکر کرتے ہیں. پھر غیر حاضری بھی لکھی جاتی ہے تو ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا اس مہینے میں صرف 2 ہی دن تو پروگرام تھا. ایک تیری خالہ کی شادی تھی اور ایک تیرے ماموں کا انتقال ہوا تھا. یہ 10 غیر حاضری کیسے؟ اب ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ 10 غیر حاضری تو اپنا مسئلہ حل ہو جائے. آگے لکھا ہے تربیتی مارکس دی جاتی. یہ 13 مارکس کو مہینے بھر میں جوڑے تو 3 30 اس طرح سے 13 تو 390 بنتی. اس کو 400 لکھتی ہے. اگر بچے کا ایک صحیح ہے ایک مارکس مہینے بھر کی ہے تو اس کے اعتبار سے 400 مارکس میں بچے نے اس میں دیا ہے. چھوٹی سی چیز لیکن ہمارے صرف 3 منٹ لگتا ہے. چھٹی سے 5 منٹ پہلے ہر استاد اپنی کلاس میں کہتے ہیں گھر سے اردو بنا کر آنے والے طلبہ کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ. جو نہیں ہے تو ایک چھڑی ہے سمجھا. گھر سے دعا پڑھ کر نکلنے والے طلبہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ. جو نہیں ہے تو ان کو سزا یا تنبیہ. یہ مولانا ایوب برکری کے مدرسے سے یہ نظام ہے. مولانا نے کہا ماشاء اللہ کی مارکس دیتے رہو وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کچھ نہیں جیب سے نام دینا. پھر میں نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ حاضری میں استاد لوگ یہ حاضری لیتے ہیں تو بچے کو کہتے ہیں محمد عبداللہ آئے کہ نہیں آپ حاضری لیتے ہیں. عبداللہ تو وہ کہتے ہیں یس سر. وہ کہتے ہیں لبیک. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں عبداللہ تو کہتا ہے جی 9 یعنی 9 تربیت پر میں عمل کیا. اب 9 کا آنکڑا ہے نا محترم. آنکڑا ہے مطلب حاضر ہے. آنکڑا نہیں آیا تو غیر حاضر ہو جائے گا. تو اتنی سے مجاہدے سے اس بچے کا حوصلہ بڑھے گا. آج میں 9 بولا وہ تو 7 ہی بولا. آج میں کل 12 لے کر آؤں. پھر ہم کو بھی اندازہ لگے گا میری دوا کہاں تک کام آ رہی ہے. میں روزانہ سمجھا رہا ہوں اور یہاں پر تو 9 سے 8 8 سے 7 7 سے 6 پہ جا رہے ہیں. تو حاضری میں اس طرح لکھتے ہیں. ورنہ یہ ہوگا
اور یہ پیچھے جائے گا. اور بچوں کو کہیں گے تو بچے اس طرح سے ہم کو پریشان کریں گے کہ دیر سے آئے. 2 لڑکے دیر سے آئے, ڈاکٹر پوچھے کیوں دیر سے آئے, بولے ایک کا ڈالر گم ہو گیا تھا تلاش کر رہا. دوسرے سے پوچھے تم کیوں دیر سے آئے, بولے اس کے ڈالر پہ پیر نہیں کھڑا تھا, بولے آئے تو میں اٹھاؤں. یہ شرارت رہے گی. 2 بچے, ایک بچہ ناگا کیا, کیوں ناگا کیا, ان کے عبداللہ بولے کیوں ناگا کیا, بولے گر گیا تھا لگے. ان کے عبداللہ رحم دلی سے پوچھے بتاؤ کیا کہاں لگی, بولے نہیں بستر پہ گرا نہیں لگا. تربیت نہ کرنے سے بچوں کے اندر یہ شرارت آئے گی. اور ہمارا نے تو یو پی کے ایک عالم صاحب کا واقعہ بتایا, وہ تو الگ ہی بیان دے دیے ہمارے دور. بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے استاذ کو بھی تھکا دیتے ہیں اور وہ خود بھی نہیں بن پاتے, استاذ کو بھی تھکا کے بیٹھا دیتے. استاذ نے اتنی مشکل چیز, اس کی مشکل آئے میں نہیں کرتا. تو یہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس طرح رپورٹ بنا کر بچوں سے تربیت لیں گے. اس طرح مدرسے کا تعارف ہے. آپ اپنے مکتب کا تعارف عنوان لے کر مضمون اپنے مکتب کا لیں. میرے اپنی کلاس ہے, میرے اپنے طلبہ ہے, میرے یہاں اتنے چشمائی ہوتا ہے, اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے, اتنا جلسہ ہوتا ہے. یہاں ایک خاص بات ہے, 12 نمبر پر طلبہ کا لوگ, طلبہ کی تربیت کے لیے اہم عمل. مدرسے میں مہمانوں کی دینی تبلیغی بات رکھی جاتی جس میں علاقے کے دیگر درسی طلبہ اور کاروباری طلبہ کو دعوت دے کر طلبہ کا جوڑ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر 300 بچے, اگر 6 کلاس ہے, ایک معلم اپنی کلاس میں رہبر امیر متکلم بنا کر گلی میں نکالے گا, دوسری کلاس میں دوسرا استاد دوسرے طلبہ کو نکالے گا. اس طرح کر کے جوڑ ہوتا ہے. کئی بچے جا کر اپنے محلے کی مسجد میں اپنا کام سنبھال لیتے ہیں. اگر جماعت نہیں بھی آئی تو یہ رشت اور جماعت کا کام کر لیتے ہیں. اور ایک کام ہے سالانہ پروگرام 11 نمبر پر. 11 نمبر میں محاسبہ تعلیم کے عنوان سے عظیم الشان جلسہ عام ہوتا ہے جس میں زیر تعلیم تمام طلبہ کو موقع دے کر سال بھر کے اسباب میں سے کسی بھی جگہ سے پروگرام کیا جاتا ہے. کل طلبہ کے لیے 3 دن بھی لگ جاتے ہیں. حوصلہ افزائی کی خاطر تمامی طلبہ کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. یعنی ہمارے 300 بچے سالانہ جلسے میں 300 بچے مولانا مائک پر آتے ہیں, چاہے کچھ بھی پڑھ لیکن پڑھ. ہمارے یہاں کیا ہے, 3 بچے طے آپ کے وہاں سے 10 بچے طے ہیں. ہر سالانہ جلسے وہ قلت وہ نہ تو کرتے بس, باقی بچے بجھے بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. تو ہمارے 300 بچے 300 مائک پر آتے ہیں, 3 سے 4 دن بھی لگ جاتے ہیں. اور اس سے کہتے ہیں نعت پڑھ, تقریر پڑھ, نظم پڑھ, سال بھر میں جو دعائیں پڑھا وہ پڑھ, سال بھر میں جو سبق استاذ کا تھا وہ پڑھ, سال بھر میں جو سورے سکھائے وہ پڑھ. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہر بچہ پڑھنے والا بن گیا, متکلم بن گیا. اور جو بچہ نہیں پڑھ پاتا اس کو مائک پر بلا کر استاذ کہتے ہیں میں جو بول رہا وہ بول. وہ بچہ کہتا ہے دوستو اس سال میں تیاری نہیں کر سکتا, معاف کرنا, آئندہ سال تیاری کر کے پھر پروگرام سنانا. آگے تقریر ہو, اتنی بات مائک پر پہنچتا ہے. آپ اپنے بچوں کو بولنے والا بناؤ. دیکھو بولنے کی بہت سخت ضرورت ہے. جب جماعت نہیں آتی تو متکلم بننے کے لیے تو تیار نہیں رہتا. مدرسہ جہاں 20 سال سے چل رہا ہے قال اللہ قال رسول, اس کے بازو والے کو کلمہ یاد نہیں, تو بچے نکل کر کلمہ تو سنا دیں. پہلے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں جب جوان نکلتے تھے تو کلمہ سنتے تھے. کلمہ نہیں آتا حضرت خان مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اب تو ہمیں دنیا کے کام ہے, اس کام کو دنیا کے اندر پھیلانا چاہیے. حضرت خان نے حق کی وجہ کہا کہ اب یہ کام نہیں رکے گا. بات یہ چل رہی ہے کہ طلبہ کے ذریعے سے بولنے والا بناؤ. بولتے کے بیگ لکھتے ہیں اور چپ رہنے والے کے سونے پڑے ہوتے ہیں. کروائی انشاءاللہ. نمبر 22 میں لکھا ہے 20 سال کا خالی عورت بچہ لائے, 10 سال کا خالی عورت بچہ لائے, 20 سال کا بخاری پڑھنے والا لے جائے, بلکہ 40 لوگوں کی جنت کا ضامن بنا کر لے جائے. یہ کیوں بات کہہ رہے ہیں؟
मालेगांव में एक नारा और जगह जगह कटवा पर एक ऐलान, पत्थर लाइए हीरा ले जाओ। सुने, अब 10,000 ट्यूशन फीस, 20,000 ट्यूशन फीस, बच्चा आता है, पढ़ता है, फीस देता है, लाखों कमा देता है, वापस आकर पत्थर ही रहता है। लेकिन हमारे ऐसा है कि 10 साल का खाली वर्क लाओ, 20 साल इतने हो जाए बुखारी शरीफ पढ़ने वाले ले जाओ, 40 लोगों की जन्नत का राह में जाओ। आप बताओ आदमी के लिए कितना साल लगा? 7 साल, 5 साल। लेकिन स्कूल में 20-22 साल देने के बाद भी कोई सर्टिफिकेट नहीं। वो तो ज़रूरत के लिए पढ़ना है, लेकिन ये बात कही गई है। आखिरी देख लो 25 नंबर खजाने मकाती, इस किताब में, एक किताब छप रही जो प्रेस में जारी है, दुआ फरमाइए कि जल्दी से हो जाए। जितनी बातें मैं कहा वो सब खजाने मकाती में जमा है। इसमें 35 साल तजुर्बा, 250 मकातिब का तजज़िया है। इसकी रहबरी में चलने से तालीम और तरबियत का काम मुनज़्ज़म हो सकता है और कुल्लुकुम राइन वाली हदीस पर अमल करने की कोशिश है। सही मानो अगर कुल्लुकुम राइन वाली हदीस को रात भर सोच के रो के अल्लाह से मांगेंगे, या तो इस लाइन का हक अदा कर लेंगे और नहीं तो इस लाइन को छोड़ देंगे। जरिए माश नहीं बना, टाइम पास नहीं बना, इज्जत का जरिया नहीं बना। इस हदीस को कि क़यामत के रोज़ की हज़रत वहाँ अली ने नज़र रहमतुल्लाह अलैह जामिया अज़हर मिस्र गए और वहाँ के मौलवीन को तकरीर दी कि यही जुमला बोले, माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले किया, क़यामत के रोज़ इनके बारे में आपसे सवाल होगा। इतना बोले और निकल गए। वहाँ के मोहतमी साहब ने कहा हज़रत वो जुमला लिखते, वो जुमला लिख कर हज़रत ने कहा दिया तो उनको सोने जैसे आप इधर से तख्ती पर लिख कर वो कतबा आज भी जामिया अज़हर मिस्र की दीवार पर चस्पा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुल्लुकुम राइन वाली हदीस को रात में इस्तेदार करें और खैरुकुम वाली हदीस से अपने आप को कीमत पहचाने के अल्लाह नबी ने सर्टिफिकेट दिया, सबसे बेहतर इंसान दुनिया का मैं। अगर मैं कुरान सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सबसे बेहतर। यही सारी खुशखबरियाँ मस्तूरात और मालूमात के लिए अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन बातों पर आप लोग जो भी रहनुमाई देंगे इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को देंगे। ये सब तरबियत को कोशिश करेंगे सिखाया। हमारे पास बच्चे एक ही घंटे के लिए मालेगांव में 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे तक के वक्त देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंशाअल्लाह हमको शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ आप उसमें ये बता दें, उसको छड़ी भी दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ छड़ी देने का इजाज़त नहीं है। लेकिन आपके पेरेंट्स धमकी भी देते हैं, हम केस करते हैं, ऐसे में हम लोग क्या करें? इस मामले में पेरेंट्स को हम लोग फ़ोन करते हैं। आपका बच्चा सज़ा पाने के बाद आपको बुरा लगा तो पूरी शिकायत एक चिट्ठी भी लिखी, इस हफ्ते में 3 दिन देर से आया, इस हफ्ते में 2 दिन नागा की, इस हफ्ते में 3 दिन देर से आया, इस हफ्ते में 2 दिन नागा किया और आया तो सबक नहीं सुनाया। अब आप बताओ क्या करना? तो वो क्या बोलते हैं, आने दो उसको भी देखता। क्यों? अभी तक अपने बच्चे को देखा नहीं देखा था, लेकिन गुस्सा अब उनको इतना मशवरा लेते, इतना मशवरा लेते कि वो लकड़ी हमारी छीन के अब वो मारने लगता है इधर, अब वो मारना उसको तो मदरसे में रोकना पड़ता है, यहाँ मत मारो, घर ले जाके मारे। तो कभी कभार मुफ्ती के साहब का कहना ये कि कहीं कहीं मारना हमारे लिए बहुत मुश्किल भी पड़ जाता है, तेज भी हो जाता है ना मारे। उनके वालिद से फ़ोन करके कहीं सब पूरी शिकायत आयम शिकायत, देखो आप तो बहुत फीस भी दे रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, लेकिन पूरे 6 दिन में 3 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए और 3 दिन देर से आया और आया भी 6 दिन में, तो 3 दिन सुनाया, 3 दिन नहीं सुनाया। ऐसे करोगे तो साल भर में उसका दूसरे बच्चे का 20 पार हो रहा और इसका 3 ही पार हो रहा, तो चलेगा ना? हमको चलेगा, हम लोग वही कहते चलेगा ना, कोई बात नहीं। हाँ ये मारो उसके बाद मैंने बोला तो सच्ची मारेगी क्या? बहुत सही, एक सवाल
नहीं तो उनसे ये भी बोलते थे बात। उनसे ही मारने लगा उनको बुला ले वरना तू मार। हाँ ये बोल रहे हैं इतना सवाल करोगे इतना मसला जैसे जो पूछोगे। बोलते हैं मारो कर हाँ। फिर उनको हाथ लगा तो वही शिकायत लेके कोई आके वहाँ झगड़ा करने क्यों मारे तू? ये क्या कह रहे हैं इतना उनको पूछो इतना उनसे मशवरा लो कि वो खुद बोले कि मारो या तुम नहीं मैं नहीं मारो आप ही मारो। अब जैसे ये कि मार वो उसका एक तरीका है नहीं आ रहे हैं बेटा ये क्लास को पाबंदी करने वालों की है नागा नहीं करने वालों की सबक सुनाने ये सब तरतीब से जो ताखिर वाले पीछे करो बनाके वाले बाजिश करो और आपके वाली से पूछ ले तो आज आधा घंटा ले रहा है क्या करना है छुट्टी दे दो दूसरे दिन आधे घंटे ले रहा है क्या करना है 3-4 दिन तक आप फोन करेंगे ना वो खुद ही बोलेगा आने रोज करेगा मशवरा सरपरस्त से लो नमाज के बाद नमाज के बाद मोहम्मद तैयारी साहब की होगी इंशाल्लाह और जो नज़म सुननी थी वो भी इंशाल्लाह नमाज के बाद सुनेंगे। कितना अभी जो नमाज का वक्त हो गया नमाज 40 पे जमा करना है। उस्ताद मोहतरम पर बहुत अच्छी बात थी एक जुमला रह गया भूल गए तो करा देते बच्चे हमारी प्यारी धोते चप्पल सीधी करते उगल दानी फेंकते और हमने उनको क्या दिया लेकिन बच्चे ने उस वक्त ये कहा उस्ताद की वजह से आज मैं कुछ इंसान वो ना सुन लगा से बड़ी हो जाए एक 40 पे जमा हो